اللهم كل وليك الحجة حسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آباء الطاهرين في هذا الشهر وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاق طوعا وتمطيه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام عشق صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور حجت القائم ناظر علی نظر نجائب فجر ہو اولا رکاب فی الدوائب کلو من محمد سید سلید عظمتک یا اللہ من نبوتک یا محمد ولایتک یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ پروردگار عالم مالک کائنات خالق کونین مالک ارض و سما ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیرے محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے احسان فرما جس مقصد کے لیے تو نے اکٹھا کیا وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما خالق کائنات مالک کونین شہنشاہ ارض و سما کریم اللہ ان ہستیوں کا صدقہ تو نے زمین آسمان بنائے سورج چاند ستارے بنائے سبزہ اگایا پھل بنائے احسان فرما ان ہستیوں کا صدقہ جو ہم کھائیں حلال کرنے کی توفیق عطا مالک کائنات بڑے کمزور لوگ ہیں ہم کریم فرما ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما خصوصاً وہ گناہ جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے ہم سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا محمد کو ظہور میں تعریف فرما تمام سادات و مومنین زمین پہ جہاں جہاں موجود ہیں ان سب کو قائم کے رزق کا سپاہی اور کنیزہ جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی قبروں سے اٹھا کر لشکر میں شامل فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بقائمهم عجل اللہ تعالی فرج شریف نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدریہ حسینیت یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین الاجل میں آپ کو بتاتا چاہوں کوئی بات نہیں یہ شاید اکثر مومنین کے لیے نعرہ نیا ہو الاجل کا مطلب ہے مولا جلدی آ مولا جلدی آ آپ کو اندازہ نہیں آپ اس خاندان سے پیار کرتے ہیں جو رکھتے کسی کا نہیں آج آپ کہو گے مولا جلدی آ اگر دنیا سے چلے گئے تمہاری قبر پہ کہے گا مومن جلدی آ چلتے پھرتے کھاتے پیتے کام کاروبار پہ ضرور کام کرو سرکار جلدی اچھا دیکھو کس کو انتظار ہوتا ہے اسی کو ہوتا ہے جو ان کا ہوتا ہے اسی کو انتظار ہے تو ان کا نہیں اس کو انتظار سے کیا یقین جانو آسمان منتظر زمین منتظر درخت منتظر کائنات کا ذرہ ذرہ منتظر کربلا منتظر آزمین منتظر نجف منتظر مدینہ منتظر مکہ منتظر علم عباس منتظر حسین کی زلزلہ منتظر علی اصغر کا جھولا منتظر سب چیزیں انتظار میں ہیں سب آئے میں بسم اللہ کروں سے زیادہ اس لیے کوشش کیا کرو اجل چھپا اس لیے کہہ رہا تھا یا وارث خون حسین الاجل اچھا یہ آپ کی خدمت میں گزارش کرتا جاؤں ہر کوئی پیچھے اپنا وارث چھوڑ کے جاتا ہے ایسے ہے
وارث وہ ہوتا ہے جس کے پاس وراثت منتقل ہوتی ہے. وارث نہ ہو وراثت منتقل نہیں ہوتی. آل محمد کے گھر اطہر کا جو کچھ بھی ہے وہ سب کا وارث مہدی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. 18,000 عالمین کا مالک ہے تیرا یا اللہ. حق مہر سیدہ کو صرف 7 زمینیں 7 آسمان اس میں جو کچھ ہے وہ عطا فرمایا. کبھی کوئی مرد اپنی زوجہ کو حق مہر میں اپنی کل ملکیت نہیں دیتا. تیرے مولا نے 7 زمینیں 7 آسمان جو کچھ ہے وہ سیدہ کو دے کر دنیا کو بتایا علی اس سے بھی زیادہ کا مالک ہے. جو کچھ علی کی ملکیت یا جو کچھ سیدہ کی ملکیت سب کچھ ان کی شہادت کے بعد حسن وارث بنا. حسن کی شہادت کے بعد حسین وارث بنا. حسین کی شہادت کے بعد سید سجاد وارث بنا. ہر امام کے جانے کے بعد اس کا بیٹا آج پوری کائنات میں علی سے لے کر عسکری تک جتنی ملکیت ان مالکوں کی ہے سب کا وارث مہدی. میں شیعہ کتابیں کھول کے دکھا کے یقین جانیے سرکار پر گفتگو بہت کم ہوتی ہے. میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں نبیوں کی جتنی وراثت ہے سب کا وارث مہدی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا ہوتا تھا. پتہ ہے نا کتنے معجزات تھے عصا کی, کتنے ماشاءاللہ. دیکھیں کتنی خوبصورت یونیورسٹی ہے یہ ہمارا مقدس منبر. الحمدللہ ہمارا کوئی بھی محب آل محمد ان پڑھ نہیں. کیا خوبصورت جواب دیا. بے شک اسکول کالج یونیورسٹی نہ جائیں پر یہ یونیورسٹی بہت کچھ سکھا دیتی ہے. کیا بات ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا عصا کے بہت سارے معجزات ہیں. اژدہا بن جانا دشمن کے سامنے. موسیٰ جا رہے ہوتے رات کو اندھیرا ہوتا روشنی دیتا تھا. کہیں موسیٰ راستے سے ادھر ادھر ہوتے راستہ بنوا دیتا تھا. تھک جاتے عصا پہ بیٹھ جاتے عصا سواری بن کے چلنے لگتا تھا. اتنے کام تھے تیرے معصوم فرماتے ہیں اتنے کام تھے. جب موسیٰ کو بھوک لگتی درخت بن جاتا. جو میوہ موسیٰ کو چاہیے ہوتا وہ میوہ اس میں سے نکلتا تھا. اتنے معجزات. فرمایا خوشبو کی ضرورت ہوتی موسیٰ کو اس میں سے موسیٰ کی مرضی کی خوشبو نکلتی. پوچھا گیا مولا وہ عصا کہاں ہے. فرمایا فی الحال ہمارے پاس ہے مگر ہوگا مہدی کے پاس. انبیاء کی جتنے بھی تبرکات ہیں سب کا وارث کامیاب محمد. بس تھوڑی سی سرکار کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میں برادر آپ شمسی صاحب. اچھا دیکھیں مجھے ایک اور چیز میں عرض کرتا ہوں شمسی صاحب کی بات کرنے سے پہلے. دیکھیں ذکر موسیٰ کا محتاج ہے. ماشاءاللہ آپ نے ثابت کر کے دکھایا ہے. سیاست نے ذکر رکھا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے ذکر نہ ہوتا. طوفان بھی آ جاتا ذکر ہونا تھا. ہاں مگر اس جگہ پہ ہونا تھا جہاں محمد کی بیٹی نے آنا تھا. نگر گلی گلی چمن چمن گلی گلی یا منتظر یا امام المنتظر زندہ باد.
شمسی صاحب آپ نے ماشاءاللہ یہ اہتمام کیا، بلکہ میں اس کو تھوڑا سا مجھے شدید بدل کے کہوں گا، آپ نے نہیں کیا، آپ سے کروایا گیا۔ یہ بھی ایک بیماری ہے، جتنے بیٹھے ہو اعلیٰ لوگ، اس بیماری کو ہم سب نے نکالنا ہے۔ کیا میں نے کیا، میں نے مجلس کروائی، میں نے ماتم کیا، یہ میں بیماری ہے۔ میں نے نماز پڑھی، میں نے لنگر کھلایا، میں نے امام بارگاہ بنوایا، میں بیماری ہوں۔ اس بیماری سے مومن کو پاک ہونا چاہیے۔ شمسی صاحب کو لوگ کہیں شاہ صاحب کہیں کہ بیماری ہے تو اس کا حل بھی تو بتا کے جاتے ہیں، حل بھی بتانے لگا۔ آج کے بعد کوشش کرنا، بھول جاؤ نا پھر تو صحیح کرنا۔ میں امام بارگاہ بنوا رہا ہوں، میں 4 قلعے 2 قلعے 2 کنال 4 کنال 4 مرلے امام بارگاہ کو جگہ دے بیٹھا ہوں نا۔ کوئی پوچھے نا آج کل امام بارگاہ بنوا رہے ہو؟ نہیں بھائی، میں کون ہوں؟ حسین مجھ سے اپنا گھر بنوا رہا ہے۔ آپ بھی کام میری کیا اوقات ہے؟ مولا نے مجھے اس قابل بنایا، وہ مجھ سے، وہ کسی سے بھی ڈیوٹی لے سکتے۔ زمین پر علی کل شیء قدیر کے نمائندے ہیں، وہ کسی سے بھی ڈیوٹی لے سکتے ہیں۔ یہ تو ان کی کریم ہے، مجھ جیسے کو اس قابل بنایا۔ میں یہ 10 دے کہ میں نے پکوایا، نہ یہ نہیں کہنا مولا نے مجھ سے لنگر پکوا کر اپنے چاہنے والوں کو پیش کروایا۔ میری کوئی اوقات نہیں، یہ میں کی بیماری ختم ہو گئی۔ میں نے نماز پڑھی، اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں مصلی پہ بیٹھ کر اس سے باتیں کروں۔ اچھا میں کی بیماری ختم ہو گئی، فائدہ بھی سنتے رہو۔ یہ میں کی بیماری ختم ہو گئی، خدا کی قسم تمہارے آدھے سے زیادہ مسئلے ختم، تمہاری ٹینشنیں ختم، تمہاری پریشانیاں ختم، تمہاری تکلیفیں ختم، تمہارے بہت سارے معاملات ختم۔ کیوں؟ میں کی بیماری میں بہت کچھ چھپا ہے۔ میں نہیں، جب ذہن میں یہ آئے گا نا میں نہیں، جو کچھ ہے میرا مولا، جو کچھ ہے میرا مولا، جو کچھ ہے میرا مولا، پھر کوئی مومن زبان سے کسی کو بھول کے گالی بھی دے گا، پھر بندہ یہی کہے گا مجھے نہیں لگی، میرا مولا دیکھ رہا ہے، اس میں نہ کر، میرا مولا دیکھ رہا ہے، مجھے نہیں گالی لگی۔ اس بیچارے نے اپنی زبان گندی کی، جس زبان سے علی علی کرتا تھا اسی زبان سے گالی دی۔ میں بڑی گندی بیماری، اگر آپ تکلیف نہ سمجھو قدم قدم آگے، میں اس لیے ممبر پاک آگے کروایا، پیچھے والے مومنین کو تکلیف ہو رہی ہے، تھوڑا تھوڑا آگے، تھوڑا تھوڑا ضرور پڑھتے پڑھتے آگے۔ سلمان میں نہیں تھی، لڑتا نہیں تھا۔ اچھا ایمان سے بتاؤ، سارے سلمان کی طرح والی ولایت کے ماننے والے تھے؟ کسی کا مزاج کیسا، کسی کا مزاج کیسا، کسی کا درد کیسا، لیکن پوری تاریخ پڑھ کے دیکھو، کسی دن سلمان نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ یہ دلیل ہے سلمان کا کچھ نہ کہنا اس بات کی بندے کا کمال نہیں ہوتا علی کی ولایت قبول کرنا، علی کا احسان ہوتا ہے بندہ مان جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں زندہ باد، یہ ہماری بہترین یونیورسٹی ہے، یہاں سے دیکھے گا میں کی بیماری ختم، چھوڑ دو آہستہ 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 آہستہ، ورنہ قبر کے آخری کنارے تک بھی تو میں نہیں چھوڑتی۔
میں جنت جاؤں گا، میری اوقات کیا ہے؟ کون میں جنت جاؤں گا؟ صحیح ہے، یہ میں کی بیماری ہے، میں جنت جاؤں گا، میری اوقات کیا ہے؟ میرے معصوم سے پوچھا گیا مولا جنت اور مومن کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے، ہم نے جیسے کہا ویسے کرے، جنت مومن کے انتظار کر رہے ہیں۔ مومن جنت کا مشتاق نہیں ہوتا، جنت مومن کی مشتاق ہوتی ہے۔ میں آہستہ آہستہ جب ختم ہو گئی تمہاری آنکھوں سے پردے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ صحیح کلیا ہے شاداب، آنکھوں سے پردے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر جب آنکھوں سے پردے ہٹنا شروع ہو گئے پھر تمہیں لوگوں کی اصلیت نظر آنا شروع ہو گئی، پھر تمہارا امتحان ہوگا، پھر تم کتنے ثابت قدم رہتے ہو۔ تمہارے امیر المومنین فرماتے ہیں میرا متقی وہ ہے، مولا آپ ہیں امام المتقین۔ متقی کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا میرا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب دیکھ کے پردہ رکھے۔ مجھے ایسا بھی مشکل کام ہے، بس یہ کرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، بندہ متقی بندہ عیب بھی دیکھتا ہے پردہ بھی رکھتا ہے۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات دل کی کرتا جو الطاف شمسی بھائی، یہ عیبوں پہ پردہ رکھنا اللہ کی صفت ہے؟ یعنی تیرے کیا کہنے ہیں، یعنی تیرے کیا کہنے ہیں؟ اللہ کی صفت میں اس لا شریک کے ساتھ بندوں کو شریک کرنا چاہتا ہے، یعنی تیرے کیا کہنے ہیں؟ ہوگا کیا؟ آنکھوں سے پردے ہٹنا شروع ہوں گے، پھر بندوں کے عیب نظر آئیں گے، پھر وہاں امتحان ہوگا۔ امتحان کیا ہوگا؟ جو ہی کسی کا عیب نظر آئے فوراً آنکھیں بند کر کے پہلے آل محمد پہ کرو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، فوراً علم عباس کے غازی تیرے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ میں ایک تیرا نوکر بن کے آیا ہوں، کسی مومن مومنہ کا میں نے عیب دیکھا، احسان فرما معاف کر دے۔ مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، سب کی شادی بہت مشکل کام ہے پر ناممکن ہے۔ شادی جب آنکھوں سے پڑتی پھر بہت کچھ نظر آتا ہے، یہی تو کمال ہے۔ اس لیے تیرا مولا چاہتے ہیں میرا ہر چاہنے والا کمال منزل پہ ہو۔ بھلا کیوں؟ کمال منزل پہ ہوگا، علی نہیں منوانا پڑے گا، غیر دیکھ کے کہے گا اگر یہ علی کا نوکر ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا؟ مہربانی، یہ ہماری کمزوری ہے، آج ہم علی کو منوا رہے ہیں، ورنہ علی کے نوکر کے مزاج کو دیکھ کے غیر فیصلہ کرے، جس کا نوکر ایسا ہو اس کا مولا ایسا ہو۔ کہیں سے بھی فرمان، اب جیسے شہزادی کون ہیں جن کا دل بنا رہے ہیں، آقا زادی کا ایک فرمان ہے، معصومہ فرماتی ہے کہ خلوص ایسا خوبصورت عمل ہے، اگر وہ بندے میں پیدا ہو جائے گا تو پھر بندہ اس مقام پہ چلا جاتا ہے جس میں اللہ اپنی خاص رحمت نازل کرتا ہے۔ شہزادی جیسے میں نے جہاں سے تمہیدی بات شروع کی، بلکہ میں اس کو موڑ کے آ جاتا ہوں خدمت پیش کرتا ہوں کہ مجھ سے جہاں سے بات شروع کروائی گئی میں نہیں، جہاں سے شروع وہ یہی بات تھی جس کا نچوڑ میں تقریر پر پڑی۔ شہزادی فرماتی ہے خلوص کی عبادت اس کی رحمت وسیع نازل ہوتی ہے۔ خلوص کی بات، اتنی دنیا صدیوں سے باتیں کر رہی ہے، صدیوں سے باتیں کر رہی ہے، پھر یہ خلوص والی عبادت کیا ہے؟ بس مختصر سا جواب وہی ہے جو میں تیری خدمت میں عرض کر گیا۔ شہزادی فرمانا چاہ رہی ہیں ہر عبادت کر کے بندہ اترائے نا میں نے کی، شکر پڑے اس نے کروا دے۔ اچھا
میں بسم اللہ کروں. بڑا آپ نے جملے کا لطف لیا. بغیر جمشید میں ایک چھوٹی سی اس خلوص کی عبادت کو واضح کرنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا. ماشاءاللہ کتنے ایسے افراد تشریف فرماؤ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اور بزرگوں کی صورت میں جن کی اولادیں ماشاءاللہ چھوٹی بڑی جوان ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ. صاحب الزمان سب کو سلامت رکھے اپنے انشاءاللہ. اور یہ بھی کریم فرمائے آقا ان سب کو ایک ایک دفعہ نظر ضرور آئے. میں کے پردے ہٹ گئے آقا نظر آئے گئے. آقا نظر آ گئے پھر دنیا بدل جاتی ہے. خدا کی قسم پھر کسی کا گیلا گیلا نہیں لگتا, کسی کی غیبت نہیں لگتی, کسی کی گالی نہیں لگتی. یہ زبان صرف پھر انہی کی گن گاتی ہے. آقا نظر آ جائیں, نظر آتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں. میں تو مثال دینے سے پہلے چھوٹی سی بات کرتا تھا. یہ جو معصوم بیٹھے ہیں نا چھوٹے, یقین جانے گجائش سمجھے یہ اسلام پہ, یہ اسلام پہ ہے. ہم اسلام پہ قابو رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اسلام پہ ہے. کیوں؟ کل مولود یولد علی فطرت اسلام. ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. جب تک بچہ ہے تب تک اسلام پہ ہے. کمال دیکھو, یہ اس کے سامنے روٹیوں بھری پلیٹ رکھ, یہ اسلام ہے. مسجدوں میں اسلام ڈھونڈنے والا روٹیوں سے بھری پلیٹ رکھ, 2 لقمے کھا کے چھوڑ دے. کسی بڑے کے سامنے رکھ, اس کی کوشش ہوگی دوسرا نہ کھائے. خود فیصلہ کر اسلام کس کے پاس ہے. یہ بچہ نہ سو بچے میں پیچھے پڑ کے کھلاتی ہے زبردستی. کیوں؟ اسلام کا کمال یہی ہے, مسلمان زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے, کھانے کے لیے زندہ نہیں ہوتا. اسلام کا دوسری یہ معصوم بچے بیٹھے, جتنے بیٹھے ماؤں کی گودوں میں بیٹھے, چھوٹے بڑے ہو کے یہاں سامنے بیٹھے ہیں. مولا کی عزت کی قسم 2 مرلے کا مکان ہو, کرائے کا مکان ہو, 10 کنال کا مکان ہو, کبھی نہیں کہیں گے ہمیں یہ تھوڑا ہے, یہ چھوٹا ہے, یہ گندا ہے, ہمیں اور ہو. کبھی نہیں کہیں گے یہ کو مکان ہے بابا تم نے ہمیں کیا 2 کمروں میں رکھا ہوا, 1 کمرے میں رکھا ہوا, 4 کمروں میں رکھا ہوا. نہیں, جہاں بھی رہیں گے شکر کے ساتھ ہے. یہ جب بڑے ہوں گے یہ کہیں گے 2 مرلے کی بھی کوئی جگہ ہوتی ہے, 4 مرلے کی بھی جگہ ہوتی ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے شمسی صاحب اکثر اپنے والدین کا گیلا کر رہے ہوتے ہیں. باپ نے میرے لیے کیا چھوڑا, کیا کمایا, آل محمد کا ماننے والا غیر باپ کا گیلا کرے تو کرے, تو نہ کر. اس لیے تیرا باپ تجھے کچھ نہ دے, علی دے دیا تھا. ماحول بنا دیا. خدا کی خدا ہر غیر کرے. میرے باپ نے میرے لیے کیا چھوڑا, میرے باپ ماں نے میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا, مومن نہ کرے, کچھ نہ چھوڑے. ماں باپ علی تو دیا نا, ماں نے دودھ کی گھٹی میں علی تو پلایا نا. لوگ یہ بات کہیں دور نہ نکل جاتے, میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. گھبرا تو نہیں گئے؟ جانتے ہیں سادات, میں وارے پڑھنے والوں میں سے نہیں, میں ادھر وارہ پڑھا ادھر نہیں. میری کوشش ہے میں جہاں بھی ممبر پہ جاؤں میرا امام میری زبان سے وہ جاری کروائے جس سے ریت کا سویا ہوا ہو جاگ جائے. اتنی بارش ہوئی, اتنے بھرے موٹر میں پانی پتہ کس طرح سرکار نے کریمی فرمائی ہم نکلے, کس طرح پہنچے بادشاہ کی کریمی سے. صرف کوشش ہے میری مستورات ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اندر سوئی ہوئی کلیجہ فضا جا جائے.
انشاءاللہ جاتی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے. کیا ساری زندگی ہم بس مجالے سنتے روتے کھاتے پیتے مر جائیں گے؟ نہیں، ہم سب نے اپنے امام کے لیے اس مقام پہ آنا جس مقام پہ امام دیکھنا چاہتے ہیں. ہم سب میں تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے مزاجوں کو بدلنا چاہیے، ہمارے کرداروں کو بدلنا چاہیے. ہمیں اگلے محرم کا انتظار، اس سے اگلے محرم کا انتظار، اس سے اگلے محرم کا انتظار. محرم کا انتظار نہ کرو، امام کا انتظار کرو. وقت آیا محرم آ جائے گا، وقت آیا رجب آ جائے گا، وقت آیا شب. مجھے لوگ کہتے ہیں اگلی ڈیٹیں لکھو، کیوں لکھیں؟ چھٹے امام کا فرمان ہے نا، ہم کیا ہوں بھائی جب مانا قریب ہمارا ہے وہ جو ہمارے مہدی کے ظہور کو قریب سمجھتا ہے. دشمن ہے جو دور سمجھتا ہے. تو اسی لیے کوشش میں بسم اللہ کرو، اس لیے کوشش کرو. سرکار تمہارے منتظر ہیں، کردار میں تبدیلی لاؤ، ایک دوسرے کو معاف کرو. اور میں یاد رکھنا کخ نہیں میں لبڑا، پکی کا نمبر سے کہہ رہے ہیں کخ ہی نہیں لبڑا. مولا مولا کر کے ٹر جاؤ گے، اگے جنت چل جاؤ گے. اس جگہ جانا چاہتے ہیں جن کے دانوں 72 میں ٹھکرا بھی پہ. اختر کرے بطول سے ادنا سے ہے نمان، کم زفتوں میں خواہش جنت حضور کی. تیرا مقام مرتبہ اور ہے، تیرا امام تجھے وہاں دیکھنا چاہتا ہے جہاں تجھے فخر والوں میں شامل کرنا چاہتا ہے. میں کسی کو جیسا کہ میں کسی کی سوچتا ہوں، خدا کی قسم ہم جس سردار کی عزت ہے نا بارہویں کی وقت امام کی، اللہ کرے ہم سب کی آنکھیں سردار کا ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں گے اب وقت قریب ہے، دیکھیں گے وقت تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے. سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے، آنکھوں کو پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے، زبان کو پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے، دل کو پاکیزہ رکھنے کی. اتنا سا کام کر لو، انشاءاللہ سب آنکھیں دیکھیں گے. تیرا سردار بیٹھے گا کعبے کے قریب اس کرسی پر جو کرسی صدارت ہوگی. مجھے سمجھے صاحب میں پھر آیا، مجھے یاد کرانا ہے آپ نے. رجعت اس کی گفتگو کروں گا. رجعت پلٹنا، اٹھنا، پھر واپس آنا. رجعت پھر امام کے ظہور پہ دنیا سے جو چلے گئے ان کو امام قبر سے اٹھائیں گے. میں پھر بتاؤں گا اس کے بارے میں، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، ہم نے سب اس پہ گفتگو بہت کم ہو رہی ہے. میں اس پہ بھی آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا. بات میری رہ نہ جائے، سردار کرسی صدارت پہ بیٹھے ہیں، پوری دنیا اکٹھی ہوگی. نبی ہوں گے، ولی ہوں گے، وسیع ہوں گے، سب ہوں گے. اس وقت ہر نبی اپنے اپنے دور کے عاشقوں کا تعارف کرائے گا. سمجھ یہ سادات مومنین، میری پوری تقریر بھول جانا، یہ جملہ نہ بھولنا. سارے نبی تعارف کرائیں گے. جناب آدم، جناب نوح. اچھا نوح کا تعارف کیا ہوگا؟ اتنی میری امت تھی، اتنے 100 سال میں زمین پہ رہا، مگر میرے وہ تھے جو میرا کہنا مان کے کشتی پہ سوار ہوا. پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، پھر یحییٰ، زکریا، سارے نبی تعارف کرائیں گے. پھر تیرا یا علی کرائے گا، میرا مولا امیر المومنین کرائے گا. قائم بیٹا میرا سلمان دیکھ، میرا میسم دیکھ، میرا بوزر دیکھ، میرا کمبر دیکھ، میری فضا دیکھ. پھر پاک حسن، پھر پاک حسین، 72 کا تعارف. باری آئے گی آخری امام کی. تیرا امام، میرا امام، زمانے کا امام تیرا میرا تعارف کرائے گا. اگر ہمیں سمجھ آ گئی کربلا، اگر ہمیں سمجھ آ گئی قرآن کی حقیقت، اگر ہمیں سمجھ آ گئی ہم دنیا میں آئے کیوں تھے، پھر تیرا میرا تعارف کراتے ہوئے کہے گا انبیاء، اولیاء، اوصیاء، میری پاک جب آپ کے عاشقوں کی کیا بات ہے، پر میرے عاشق اور ہیں. اسی کی دنیا سرکار قائم تیرے عاشقوں میں اور باقیوں میں فرق کیا ہے؟ سرکار فرمائیں گے سب نے مانا اپنی اپنی حجت کو دیکھ کر، دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں اور ہے. صرف نوجوانوں پہ نسخہ یہی چھوڑ کے اور پھر اسلام کی گفتگو مکمل کر کے شہزادی کا ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتے ہیں. تب یہ بھی نہ ہو جائے، آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوتے رہے. طلب رہی تو امام مجھے بھیجتے رہے. آپ کی طلب ہونی چاہیے. سرکار خود بخود
کرم فرمائیں گے, سبب بنوا کے مجھے بھیجتے رہیں گے. اگر آپ نے بھی ان باتوں کو ایسے نہیں لگا ٹھیک ہے یار وہ بھی پڑھ گیا, وہ بھی پڑھ گیا, وہ بھی پڑھ گیا, بھائی ذکر تو ہے ہی خوبصورت ماشاءاللہ, کوئی بھی پڑھے ذکر تو خوبصورت ہے, لیکن کوئی نوکر ایسا بھی امام بھیجتے ہیں بادشاہ کی قریبی سے بات رہ نہ جائے. لو جی شمسی صاحب سرکار فرمائیں گے غیبت میں انہوں نے مجھے مانا. اب میں خطاب کر کے چلا جاؤں شمسی صاحب سے پوچھ رہا ہوں, آپ شمسی صاحب گئے, شمسی صاحب آپ گئے تھے سید کو دعوت دینی, سید آ گئے ہمارے پاس, لیکن یہ تم نے پریشان کر کے چلے گئے, ہم مانتے نہیں. ان کا خدمت میں گزارش کیجیے گا, ماشاءاللہ آپ مانتے ہو پر غیبت میں ماننا اور ہے. وہ پوچھیں گے بھلا وہ کیسے, ان کو کہنا غیبت میں ماننا یہ ہے کوئی نہ ہو, تو اکیلا ہو اور تیرا دل ذہن حرام پہ جڑ جائے, فوراً نفس کو کہے خبردار کوئی نہ دیکھے میرا امام تو دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا امام تو دیکھ رہا ہے, میرے مولا کی تو نگاہ ہے. اب اگر بات طویل نہ ہو جائے, کچھ بندے گھبرا نہ جائیں. نماز پڑھتے ہو ماشاءاللہ؟ الحمدللہ میری ساری قوم نمازی ہے. میں نے ٹی وی پہ لندن بھی بیٹھ کے کہا تھا میری سارے مولا کے رہے نماز کرتے. سلام میں ہم پڑھتے معرفت کا جملہ ہے سبحان اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. پڑھتے ہیں نا, پڑھتے پڑھتے کربلا کاظمین نجف گھومتے ہیں, ایسے ہیں نا, گھوم کے واپس کعبے کی طرف آتے ہیں. ہم نے السلام علیکم نبی اللہ کہا یوں, والی نجف کو سلام کیا یوں. پتہ نہیں کون ہے صاحب و زمان, جو ہی نام آتا ہے ہم جھک. شاباش شاباش, سمجھ آنے والوں کو سلام ہے, پہنچ دینے والوں کو سلام ہے. ہماری گردن چھوٹے, ہمارے بلکہ سر جھکتے نہیں, آنکھیں بھی بند. السلام علیکم یا شریک القرآن. سلام کے آخر میں سلام پڑھتے ہیں السلام علیکم یا صاحب العصر والامر زمان, الامان 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 من فتنة الزمان, من جور الزمان, من شر الشیطان. الامان بچا, پناہ دے, مشکل کشائی کر. شمسی صاحب میرے خطاب کے بعد میں بسم اللہ کروں, میں بسم اللہ کروں, میرے خطاب کے بعد لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ قاری صاحب علی کو مشکل کشائی چھڑوا کے مہدی پہ لے آئے. میں نہیں کہہ رہا, ہم سب کہتے ہیں الامان. ترجمہ اپنے مرضی کی عالم سے کروا, مشکل کشائی کر. گھبراہ نہ کرو, گھبراہ نہ کرو. جس سید کا بیٹا آگے سید وہ معجزے نہ دکھائے جو باپ دکھاتا تھا. میں بسم اللہ کروں, بس اشارہ ہی دینا تھا, میں دے گیا. ناراض ہونا تو بسم اللہ ہے, بات حقیقت. جس مشکل کشا کا بیٹا مشکل کشا نہ ہو وہ مشکل کشا ہی نہیں ہوتا. یہ پورا گھرانہ مشکل کشا ہے. الامان مشکل کشائی کر, پناہ دے, بچا. کن چیزوں سے؟ من جور زمان, زمانے کے جور سے. من شر شیطان, شیطان سے. اچھا آپ کا میرا یقین ہے, گواہی دو گے, صرف سر ہلا دینا. جب ہم کمرے کے کونے میں پڑھ رہے ہو, مسجد کے کونے میں کھڑے پڑھ رہے ہو, یا کسی جنگل میں پڑھ رہے ہو, ہمارا یقین ہوتا ہے ہمارا امام دیکھ بھی رہا ہے. ہمارا امام دیکھ بھی رہا ہے, امام سن بھی رہا ہے. یقین ہوتا ہے نا. آنکھیں کیوں بند ہوتی ہیں؟ خود ہوتی ہے, خود بخود ہو جاتی ہے کسی کی وجہ سے. آنکھیں بند, کمر جھک گئی, اس کا مطلب دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے. بس جس نے اس یقین کو تنہائی میں قابو رکھا, میرا امام دیکھ بھی رہا ہے, میرا امام سن بھی رہا ہے, اس نے امام کو غیبت میں مان لیا. سیدزادہ یہی ہے غیبت میں مان لیا. اسی لیے امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا مومن کی نشانی کرنا ہے. مومن وہ ہوتے جس کی تنہائی پاک ہو, اکیلا ہو, پاک ہو, وہ ہمارا مومن ہے.
یہی تو نشانی ہے. ہم تو خوش ہو جاتے ہیں اعلان ہو مومنین حضرات, ہم سب یہ سمجھ لیتے ہیں ہم مومن ہیں. نہیں, ہم نے بننا ہے یہ مومن ہے جن کے پاس یہ معصوم ہے, جن کے پاس اسلام ہے. بس دو جو اسلام کی تعریف سن, میں بہت کچھ تحقیق کو عرض کر گیا. طبیعت گھبرا گئی. میں بسم اللہ کروں جب آپ کے میرے مومنوں, سلام ہے آپ کے بیان سماعت پہ, میری سازان کی محنت پہ. عرض کر رہا تھا اسلام سالن پلیٹ کی بھر کے رکھ, تھوڑا کھائے گا, چھت جو مل جائے شکر میں رہے گا. 100 روپیہ اس کو دے, جا دکان سے کوئی چیز لیا, دکاندار 10 روپے لے کے 90 روپے چھپا لے گا. 10 روپے کی چیز دے گا, 90 روپے چھپا لے گا. کوئی پوچھے گا اوے تیرے پاس 100 روپے تھا, دکاندار کے پاس دیا یا تجھے نہیں پتا دکاندار نے تجھے لوٹ لیا, 90 طرح چھپا لیا. اس کا اندر سے لاشعور کہے گا میں ہوں اسلام پہ, میں ہوں مومن. اس نے مجھے نہیں لوٹا, میں لوٹ کے آ گیا. کیوں؟ میں نے اس کو مقروض بنایا. اگر اس نے مجھے لوٹا اس کی 7 نسلوں کو دینا پڑے گا. یہ ہے مومن. کسی کے گھر یہ معصوم بچہ چلا جائے, ہر عورت اس کو گود میں لے گی. مرد نہیں ہے, کیوں گود میں لے گی؟ کیونکہ عورت کو اسلام سے ڈر نہیں ہوتا. مشکل بات میں کر گیا. عورت کو اسلام سے خوف نہیں ہوتا. یہ اسلام پہ یہ کمال ہے, ان سے سیکھا تھا اسلام کیا. یہ بات کھیلیں گے, آپس میں لڑ پڑیں گے. مجھے شمسی صاحب یہ اس کی لمبے صلح کر لیں, یہ 6 مہینے 6 سال لڑائی نہیں جاری رہے گی. اسی لمبے صلح, اسی کو تو اسلام کہتے ہیں. ہم بڑے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں 6 سال, پتہ نہیں کتنے سال, بات ہی نہیں کرتے. تیسرا آئے ہماری صلح کروائے, اور ہم خوش ہیں کہ ہم اسلام پہ. میں کیوں کہہ رہا ہوں شمسی صاحب, ایک دوسرے کو معاف کرو. پتہ نہیں آپ کے علاقے کا رواج ہے یا نہیں ہے, بڑی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے. میت رکھی ہو نا, جنازہ پڑھنا ہو, ڈرنا نا موت سے, وہ ڈریں جو بے وارث ہو. تمہارا وارث موجود ہے. اور تم خوش نصیب قوم ہو اگر صرف اور صرف تھوڑا سا آل محمد کا کرم سمجھ جاؤ نا, تمہاری قبر پہ آ کے ٹھوکر مار کے کہہ گا اٹھ میں آ گیا. یہاں بھی ایک چھوٹی سی بات میں سچی بتاتا جو آپ ماشاءاللہ مسکرا پڑے, سرکار ٹھوکر مار کے کہیں گے قم بسم اللہ, اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا, کھڑی ہو جا. بندہ بندی کفن چھاڑتے کھڑے ہوں گے, دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے جو دفنانے آئے تھے. امام فرمائیں گے ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی, اپنے ہوتے تو تجھے چھوڑ جاتے, اپنا تو میں ہوں جو موجود ہوں. کیا ہوتا ہے جب انسان کی سانسوں کی ڈوری, کوئی بات نہیں, مائک کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک نہیں تو توجہ کیوں رکھنا. کیا ہوتا ہے, اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, لٹاؤ, یعنی رشتہ ختم. سانسوں کی ڈوری تک تھا, ابو بھی تھا, بیٹا بھی تھا, چاچا بھی تھا, اماں بھی تھی, سارے تھے. سانسوں کی ڈوری ختم, رشتہ ختم. اٹھاؤ میت, نماز جنازہ, حاضر میت. اس لیے تمام فرمائیں کہ ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی. وہ جو جن کو تو اپنا کہتا ہے وہ تو تجھے میت بنا کے چھوڑ گئے. انہیں ہوتے تو یہاں ہوتے, اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. میں بسم اللہ کر, میں بسم اللہ کر. ماشاء اللہ خوبصورت.
लेकिन नौकर भी फिर अपना मालिक समझे ना। आपने बात की तो फिर सुनो मेरे वाजिब उल इहतराम, छेड़ दिया तो फिर सुनो। खुदा की कसम नौकर वो नहीं होता जो अपनी मर्जी मालिक पे चलाए, नौकर वो होता जो मालिक की मर्जी पे चले। नौकर वो नहीं होता जो कहे मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे वो दे, मुझे वो दे। नौकर कहते हैं जो तू चाहे वो दे, जो तू ना चाहे वो ना दे। ऐसे ना जी, नौकर फिर ऐसा होना चाहिए। ये मयारे नौकर है। देखो आपने मुजाहिद शमसी ने एक बंदे को नौकर खड़ा किया, नौकर की जरूरत है। मुजाहिद शमसी को कहा ये ना कर वो ना कर, हाँ जब तक ये मशवरा ना मांगे मुझे बता मैं क्या करूं। फिर नौकर का हक बनता मशवरा दे। वो कैसा नौकर होता है जो मालिक को मशवरे दे, वो कैसा नौकर। मैं इसलिए शाम को पकवाई सब्जी नौकर को खिला दी, अगले दिन फिर सब्जी नौकर को खिला दी। नौकर की जरूरत है जो मालिक को कहे आज गोश्त क्यों नहीं। नौकर का जो मयार है वो हकीकी मयार है, उस हकीकी मयार पे हमें और आपको पहुंचना है। इंशाअल्लाह हमें नौकर बनना है, ज़बानी कलामी नहीं। गुलाम है पंचन के गुलाम है मुस्तफा के, ज़बानी गुलामी है। समझो मैंने क्या आज किया था, मैं की बीमारी नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी। इंशाअल्लाह मैं की बीमारी खत्म होती गई। तेरे मासूम का फरमान है मैं खत्म कर, जिस तरह हम चाहते हैं वैसा बन। फिर मुझे मिलने की कोशिश न करना, मैं तुझे मिलने खुद आऊंगा। वाकिया बड़े मुख्तसर टाइम में और 2 जुमले शहजादी के है, तो शहजादी का दिन फजाइल शहजादी के पढ़ने थे, लेकिन मैं साहिब के 2 जुमले कहूंगा। बात हमारी चलते चलते कहाँ पहुंच गए। तवज्जो कीजिएगा। 8वें इमाम का दौर, इमाम के सामने एक शिया बैठा है, मुहब्ब भी बैठी है मगर एक शिया बैठा है। मुहब्ब भी दाएं बाएं बैठे हैं मगर एक शिया बैठा है। आप कहेंगे शाह जी ये मुहब्ब और शिया में फर्क है। हाँ, मौलाना की मौजूदगी में, जाकिर साहब की मौजूदगी में, सादातुल मोमिनीन की मौजूदगी में, मैं किताबों की पूरी गवाही के तौर पर सामने रख के इमाम जमाना की जात को सामने रख के अर्ज कर रहा हूँ। पूछा गया था तेरे 11वें इमाम से, मौला मुहब्ब और होता है शिया और होता है? इमाम फरमाते हैं हाँ, मुहब्ब वो होता है जो हमें चाहता है, शिया वो होता है जिसे हम चाहते हैं। मासूम का फरमान, मुहब्ब वो जो हमें चाहता है, शिया वो जिसे हम चाहते हैं। अच्छा, एक बाप को अल्लाह ने 5 औलादी अता की। बाप की कोशिश थी अच्छे स्कूल पढ़ाऊं, अच्छे कॉलेज पढ़ाऊं, अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ाऊं। 3 बच्चे पढ़ लिख के माशाल्लाह आगे चले गए, एक बच्चे ने रेडी लगाई, एक पढ़ाई ना। क्या बाप को 5 बच्चों में से कोई फर्क होगा? हाँ, प्यारे 5 होंगे मगर इकराम और एहतराम और इज्जत बाप के दिल में उनकी होगी जो बाप का कहना मान के पढ़ लिख के बड़े बन गए। वो जो 2 रह गए वो मुहब्ब है, जो 3 है वो शिया। क्या कहने तेरे इमाम के, तुम सबको एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। सूरज यूनिवर्सिटी है, मुझे एक ही क्लास में पढ़ा रहा है। अब कोई किस तरह समझे, कोई बात को किस तरह ले, कोई कितना असर ले। कोई ये सोच के यहाँ से उठ जाए मौला बड़े करीम है, खैर होगी। कोई यहाँ से सोच के उठे नहीं, जो हो गई माजी माफी, क्योंकि करबला सिखाती है जो माफी मांगने आ जाए उसे ये हुर बना दे। बेशक बेशक आपके सामने जी मैं बात मुकम्मल करूँ, बात तवील ना हो जाए। बादशाह के सामने एक शिया, बाकी दाएं बाएं मुहब्ब। और ये भी तारीख का एहसान है, तारीख भी शियों के नाम याद रखती है, मुहिब्बों के नहीं।
یاد رکھتی ہے مولانا کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں یا شیعوں کے نام یاد رکھتی ہے. تاریخ بتاتی ہے آٹھویں امام نے فرمایا اپنے شیعہ کو ابھی بصرہ سے ایک وفد آ رہا ہے, یہ تمہیں ہمت دلانے کے لیے واقعہ پڑھ رہا ہوں, تمہیں آگے بڑھانے کا اور تمہارے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے, اور اس کا مقصد نہیں ہے. سرکار اپنے وہ شیعہ کو فرماتی ہے کہ تو یہاں سے اٹھ کے چلا جا یا پھر برداشت کرنا, بصرہ سے ایک وفد آ رہا ہے. سرکار فرماتے چلو تو ایسا کر یہاں سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا جا. سرکار نے بھیجا, امام کو پتا تھا آنے والا وفد کون ہے, وہ کہے گا کیا, کسی کو تو امام کہتے ہیں. اور یہ یاد رکھنا یہ حجت, لفظ حجت شمسی صاحب بہت بڑا لفظ ہے. پوچھا گیا معصوم سے مولا حجت کیا ہے, فرمایا الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. حجت وہ ہوتی ہے جو خلقت سے پہلے بھی ہو, خلقت کے ساتھ بھی ہو, خلقت کے بعد بھی ہو. کوئی بات نہیں, آپ تک انشاءاللہ آواز پہنچ رہی ہے, متوجہ میں طرف رہنا. جگہ فرماتے ادھر چلا جا, چلا گیا. آواز دی ایک غلام نے, آقا بصرہ سے ایک وفد آپ کی زیارت کے لیے آیا. جگہ فرماتے بھیج دو. اندر آیا, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, محمد کا بیٹا آپ پر سلام. واقعہ مباہلہ کے بعد ہر معصوم کو ابن رسول اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے. آپ پر سلام. سرکار نے فرمایا علیہ السلام, کیسے آنا ہوا, آپ کی زیارت مطلوب تھی. وقت پورا بیٹھا, تھوڑی دیر گفتگو کے بعد مجاہد شمسی صاحب ان میں سے ایک بندہ بولنا شروع ہو گیا, اس کے بارے میں جو امام کا شیعہ تھا. سرکار وہ فلاں بندہ جو ہے وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں, وہ تو بندہ ہی نمبر 2 ہے, وہ تو بندہ ہی خراب ہے, وہ تو بندہ یہ ہے, بندہ وہ ہے. بڑی باتیں کی. سرکار جبین اتر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے. کافی دیر جب اس نے اس کے خلاف گفتگو کی, جانے لگے. اجازت ہے, سرکار فرماتے ایسے نہیں, پہلے لنگر کر کے جانا. اجازت نہیں, سرکار نے لنگر کر. جب وہ لنگر کے لیے گئے, تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کے اندر سے باہر آیا. نام تاریخ نے شیعہ کا یونس لکھا ہے. یونس عاقد 8ویں امام کو کہتے ہیں مولا یہ میرے بارے میں جو باتیں کر رہے تھے میں ایسا ہوں. امام فرماتا ہے یونس سن, پوری دنیا تیری مخالفت کرے, جب ہم راضی ہیں گھبرایا نہ کر. میں نے پہلے عرض کیا تھا صرف آپ کو ہمت دلانے کی, صرف آپ کو ہمت دلانا. تھوڑی دیر بعد 4 منٹ مجھے دے دو یار, کوئی بات نہیں, سبھی کرنی خیر ہے. میں نے کبھی نہیں, سپیکر ہے بسم اللہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں. مولا کا ذکر بجلی کا محتاج کیسے جب موسم کا محتاج نہیں. بس متوجہ میں طرف رہیے گا. سرکار نے کیا فرمایا, پوری دنیا تیری مخالفت کرے, پوری دنیا تجھے غلط کہے, پوری دنیا تجھے گندا کہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں جب تیرا زمانے کا امام تجھ پہ راضی ہے. سرکار ایک جملہ اور فرمایا, اگر ذہن نشین لوگ کو تو عرض کرتا جا. سرکار بس یہ جملہ عرض کر کے بس جا. سرکار فرماتے ہیں سن یونس, بات کرتے وقت بندے کا ظرف دیکھا تھا. بے ظرف کے آگے ظرف کی بات نہ کیا. مشورہ دیا, یہ کریم گھرانہ, یہ شفیع گھرانہ, یہ روئے زمین پہ کمال گھرانہ, ان کے صنعت اتنے ہیں ان کا گنتی میں شمار نہیں. ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے لائے ہیں, مجمع توڑیے گا, مولانا صاحب نے پڑھنا ہے اور جا کے تشریف فرما ہے. شمسی صاحب کو دے کے جائیں گے. لاہور والوں نے تمہارے لیے بھیجی ہے, ایک دعا ہے بڑی اہم, دعائے عہد. حدیث کے ساتھ ماشاءاللہ خوبصورت دعائے کمیل, بہت خوبصورت. اتنی بھی دعائیں بہت پیاری ہیں, سب اچھی, مگر ان سب میں کمال دعا ہے دعائے عہد. یہ تعلیم فرمائیے تیرے چھٹے امام نے. سرکار نے تعلیم فرمائی. سرکار فرماتے ہیں جو دعائے عہد کی نماز صبح کے بعد تلاوت کرے گا یا کرے گی,
मैं सच्ची माँ का सच्चा बेटा वादा करता हूँ, अगर वो पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया या चली गई, जहाँ भी दफन हुआ, मेरा महदी खुद उसकी कब्र पे आएगा। वो दुआ अहद है, वो तोहफा है आपका, आप क्या इनको दे के जाइए, आपने मजमा नहीं तोड़ा, क्योंकि बाद में पढ़ने वाले डिस्टर्ब हो। वो सबके लिए, कोई उसकी फीस नहीं है, कोई उसका हदिया नहीं, कोई उसकी कीमत नहीं। हर चीज दिखने वाली नहीं होती, दिखने वाला नहीं होता। शाबाश, बस उसकी इतनी सी है कीमत कि उसको पढ़ना जरूर है, ये न हो कि जाके घर लगा दो। उसके साथ उर्दू में तर्जुमा लिखा है, वो जरूर पढ़ना जो पढ़े लिखे हो, ताकि पता चले इमाम हमसे कहलवाना क्या चाहते हैं। समझी साहब, मैंने लंदन से लेकर कहाँ कहाँ तक ये दुआ सरकार की तौफीक से बांटी है। यकीन करें, बड़े बड़े मुअम्मिनीन के मैसेज आते, जब से दुआ पढ़नी शुरू की, घर में टेंशन खत्म, बीमारियां खत्म, तकलीफें खत्म, गर्म हो गया। कहते हैं हम पढ़ते हैं, अपने आप को फूका देते हैं, फिर घर में फूका देते हैं, बदनजरी खत्म, पड़ गया। कई मोमिन ऐसे जिन्होंने मैसेज में मुझे कहा, सैयद हमने जब से दुआ पढ़ना शुरू किया, कायम की मुलाकात होती है। आपके लिए तोहफा है, इस घराने के बेइंतहा एहसान है। उम्मत पर कौन सा एहसान ऐसा है जो इन्होंने उम्मत पे देखी, और कौन सा बदला ऐसा है जो उम्मत ने एहसान का बदला जुल्म के साथ नहीं। सैयद कायनात, मुअज़्ज़िम कौनैन, मखदूम आलमीन, उम्मे अबिहा, मादर हसनैन, गाजी अब्बास की आकाज़ादियों की आकाज़ादी। शमसी साहबान, हो सकता है कोई बंदा परेशान होकर कहे सैयद ने बीबी का नाम नहीं लिया। मेरी जुर्रत नहीं, मेरी दादी है, क्यों मैं नाम लूं? मैं अपनी माँ बहन बेटी का चौक में नाम नहीं ले सकता, मैं दादी का नाम कैसे लूं? गैरत का मामला है। आज भी गैरतमंद अपनी औरत का नाम बाहर लेना पसंद नहीं करता। ऐसी है मेहरबानी। आज भी कोई औरत दुनिया से चली जाए, मौलवी साहब ऐलान करके कहते हैं, हज़रात एक जरूरी ऐलान सुनो, फलाने की माँ मर गई, फलाने की बेटी मर गई, फलाने की बहन मर गई। छोटा सा था, मुझे आज भी याद है, मेरी हमसाई की बच्ची मर गई। ऐलान किया मौलवी साहब ने, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, फलाने की बेटी मर गई। मैंने माँ से पूछा, माँ फला बच्ची नहीं? माँ ने कहा हाँ फला बच्ची है। मैंने कहा माँ, मौलवी साहब ने नाम क्यों नहीं लिया? माँ रो के कहती है, बेटा गैरत के नाम कोई बाहर नहीं लिखा। अगर तेरी मेरी गैरत इतनी बुलंद है तो आले मोहम्मद के घर की भी तो कोई गैरत है। गाजी अब्बास अलमदार, जिनके हम सब मुरीद हैं, खुदा की कसम मेरा चैलेंज है, 32 या 34 साल जिंदगी में गाजी अब्बास ने आकाज़ादी के अलावा कोई लफ्ज़ पुकारा हो? हमेशा आकाज़ादी गुलाम हाज़िर, आकाज़ादी गुलाम हाज़िर। गाजी अब्बास के मुरीदों को गाजी अब्बास से सबक लेना चाहिए। जिस तरह हम बूढ़ी भी हो जाए ना, माँ को अम्मा, माँ, अम्मी, माँ आज भी कहते हैं, तो इनको भी सैयदा, मुअज़्ज़िमा, मलका, कौनैन, शहज़ादी, उम्मे अबीहा, जितना हो सके इस घर का अदब करो। बामुराद पे अदब भी करो। ताकि कसम अल्ताफ़ शम्सी, मुझे डर लगता है आकाज़ादियों के नाम लेने से। मेरी अपने घर की और तुम में मुझे मेरे हवाले से इतनी गैरत मौजूद है। ये भी तो किसी के घर की है ना, ये भी किसी घर की गैरत है ना। मुझे शम्सी सैयद सज्जाद से पूछा गया था, वाक़या करबला के बाद आका, पूरे वाक़या करबला में आपको सबसे ज्यादा दुख कहाँ हुआ? सरकार ने फरमाया था दरबार लाइन में, जब लाइन ने फुफियों का नाम है। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मुजाहिद शफी साहब सरकार ने फरमाया रोके, अल्लाह अकबर, रोके कहते हैं सबसे ज्यादा दुख वहाँ हुआ जब दरबार लाइन में लाइन ने फुफियों का नाम। ये कौन है? बहुत ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ता, काफी पढ़ने वाले बैठे हैं, पढ़ेंगे। सिर्फ एक मिसाल के जरिए शहजादी का दर्द सुना के चला जाता। यहाँ
आबादी बस्ती है, कहता नहीं मस्जिद, और भी बस्तियां हैं, सुन्नी की मस्जिद हो या शियों की मस्जिद हो, हालांकि मस्जिद सुन्नी शियों की नहीं होती, मस्जिद अल्लाह का घर है, फिर भी कोई एक इमाम रखते हो, ऐसे है तनख्वाह देते हो, रोटी का ख्याल करते हो, अगर उस इमाम की बेटी जवान हो जाए, सारी बस्ती वाले मिल के उसका जहेज इकट्ठा करते हो, इज्जत से उसको रुखसत करते हो। कोई पूछते है बाबा मौलवी साहब की बच्ची की इतनी इज्जत क्यों, कहते हो बाबा इसने कुरान पढ़ाया, इसका एहसान है हमारे बच्चों को, हम सबको कुरान पढ़ाया, जो कुरान पढ़ाए उसकी बेटी की इज्जत, इतनी इज्जत, जो कुरान तुझ तक पहुंचाए उसकी बेटी दरबार से 25 कदम का फासला है, आजादी कौनैन के घर अतर से लेकर दरबार का 25 कदम का फासला है। कई चीज सरेंदर के बाद काले थे, शाम वाली आगे बड़ी अम्मा आपकी कैफियत क्या बनती, वहां से के कहते बेटी तेरा दरबार देख आई हूँ, की जहर देख आई हूँ, हुसैन का शहीद होना, रोती आंखों से दुआ करो अल्लाह करे इस मजलूमों का वालिद जल्दी आए, आके लाइनों से पूछे मेरी दादी का कसूर क्या है।